ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مبینہ طور پہ ڈی ایچ اے کے افسران بحریہ ٹاؤن کو کیوں فیورز کرتے ہیں. اسی سلسلے میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے ملک ریاض سے سوال کیا اور ان کے سامنے کچھ ڈاکومنٹس بھی رکھے جو ٹیکس ایویژن کے حوالے سے تھے، جو ڈی ایچ اے کے افسران جو اس وقت ڈی ایچ اے میں تھے بعد میں جا کے بحریہ ٹاؤن کے امپلائیز بن گئے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض نے اس سوال کا کیا جواب دیا. ملک ریاض صاحب، میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. اس میں لیفٹیننٹ کرنل محمد رمضان وہ ایز ڈائریکٹر لینڈ ڈی ایچ اے بھی آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ایک سائن کر رہے ہیں اور پھر ایز ایڈمنسٹریٹر 49 ملین روپیز بحریہ ٹاؤن کو بھی دے رہے ہیں، اور اس میں مس اپروپریشن اور ٹیکس ایویژن کا کیس آ رہا ہے. دیکھیں اور یہ ہے اب آپ کے ساتھ امپلائڈ ہیں بحریہ میں. دیکھیں یہ لوگ ہمارے پاس جو وہاں پر 3 سال کی نوکری ان کی پوری ہو جاتی ہے، وہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، ایسٹس ہوتے ہیں ہمارے کام کے. تو میں ایک نیا آدمی جو امپلائی کروں گا بحریہ میں، تو اگر ایک تجربہ کار آدمی مجھے مل رہا ہے، ان کی تو پالیسی 3 سال کی ہے کہ 3 سال کے بعد انہوں نے نیا آفیسر لینا ہے کیونکہ پیچھے اور ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو یہ لوگ چاہیے، ہمارے ایسٹس ہیں. تو پنجابی کہتے ہیں کھوٹا پیسہ بھی کدی کسی نہیں چھٹیا. تو جن نے اپنا ایسٹس پھینک دیا، جس نے اپنے ایسٹ پھینک دیے، وہ تو کبھی ترقی نہیں کرتا. یعنی کہ ڈی ایچ اے کے جو افسران بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ایگریمنٹس کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے لیے کھلی اپرچونٹی ہے کہ وہ بحریہ کے ساتھ جو بحریہ کے معیار کے مطابق ہوں گے. ڈی ایچ اے میں تو روز درجنوں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں. ہم تو کوئی ایک آدھ، ہم نے تو 2-3 رکھ لیا. کیا معیار کیا ہے؟ جیسے یہ 49 ملین روپیز آپ پڑھیں، اگر لاسٹ ڈاکومنٹ ٹرانسفر کیے ہیں بحریہ ٹاؤن کو انہوں نے. دیکھیں یہ اس وقت کیے ہوں گے جب وہ ڈی ایچ اے میں ہوں گے. ہمارے پاس جب آئے ہیں، ہمارے پاس بھی کام کر رہے ہیں. یہ ڈاکومنٹ ابھی میں 1 منٹ میں نہیں دیکھ سکتا، اتنی انگریزی مجھے آتی ہوتی تو میں آپ کی جگہ اینکر ہوتا. کچھ عرصہ پہلے ملک ریاض نے سی این این کو ایک انٹرویو دیا اور رچرڈ کویسٹ کو کہا کہ وہ اپنے ایسٹس یعنی 75% آف اس ایسٹ جو کہ تقریباً $2 بلین $2 ارب ڈالر بنتے ہیں، وہ پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد کرنے کے لیے دینے کے لیے راضی ہیں. آئیے آپ کو وہ انٹرویو کا حصہ دکھاتے ہیں. I will request every richest people of Pakistan come forward, and I personally declare my 75% assets go to the people of Pakistan. When you say 75% of your assets, how much is that? Can you quantify that for me? More than $2 billion. So you're saying you're giving more than $2 billion for the creation of the rebuilding? Yeah, inshallah, by the grace of God. سوال یہ ہے کہ اگر بحریہ ٹاؤن جیسے ادارے اور بہت سے بڑے بڑے ہمارے اشخاص اور بہت سی بڑی بڑی شخصیات اگر اپنے ٹیکس صحیح طرح سے ادا کریں تو شاید حکومت کو ریفارم جی ایس ٹی نہ لگانا پڑے، جس سے شاید جو اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ غریب عوام پہ کافی فرق پڑے گا اور مہنگائی زیادہ ہوگی، ویسی صورتحال نہ ہو. جب رچرڈ کویسٹ کے سامنے ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ ان کے 2 بلین کے ایسٹ صرف 75% بنتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کو انہوں نے ابھی تک کتنے ٹیکس دیے. لوگوں نے ہم سے یہ بھی سوال کیا کہ سپریم کورٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی انکوائری رپورٹ پہ کب فیصلہ سنائے گی. آگے اس سوال کا جواب تو چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری ہی دے سکتے ہیں. ہم ان سوالات کے جوابات کا بھی انتظار کر رہے ہیں جو ہم نے پاکستان کی فوج کو بھیجے. ہمیں جیسے ہی وہ سوالات کے جوابات ملیں گے ہم ناظرین آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. اگر بحریہ ٹاؤن بھی ہمیں کچھ مزید معلومات دینا چاہتا ہے یا اپنا کیس آگے ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے بھی رپورٹر کا فورم حاضر ہے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.